بلوچستان میں تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کلی کمرانی اور کلی فتح باغ میں کرائے کے مکان نے سرکاری اسکول مالک مکان نے خالی کرا لیے۔ مالک مکان نے موقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا۔ مالک مکان نے اسکول سے طلبہ و طالبات کو نکال کر اسکول کو تالا لگا دیا۔ اسکول سے نکالے جانے پر تعلیم کے حصول کے لیے آئے طلبہ و طالبات مایوسی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ گزشتہ 8 ماہ سے مکان کا کرایہ نہ ملنے پر مالک مکان کا کہنا تھا محمد داؤد ایسو کو فنانس ڈپارٹمنٹ سے ہٹاؤ، اس کا سیٹ سے وہ رشوت خور کو، دوسرا ہمارا کرایہ ہمارا گھر تک پہنچے، پھر میں ادھر کھولوں گا ورنہ نہیں کھولوں۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی شخص عبدالرحمان بلوچ نے کہا 23 اسکولوں میں 5 اسکول ہمارے جو اس وقت وہ رینٹ پہ چل رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ وزیر اعلیٰ پیکیج میں ان کے لیے پیسے آئے تھے، خاص کر اس اسکول کے لیے 37 لاکھ روپے آئے اور اسی طرح کوز باغ کے لیے بھی 27 لاکھ آئے، فیروز آباد کے لیے آئے، علیزئی کے لیے پی ایس کے لیے آئے، ان اسکولوں کے لیے پیسے آئے اور ان پیسوں کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ بلکہ یہاں تک بھی نہیں آ کر یہاں پوچھا کہ بھائی اس کے لیے زمین کوئی دیتا ہے، کوئی فروخت کرتا ہے تو یہاں بالکل مکانے مل جاتے ہیں، کچا مکانے مل جاتے ہیں، اس کے لیے زمین بھی لے سکتے تھے، مگر بالکل ان پیسوں کا پتہ نہیں چلا کہ یہ پیسے بعد میں کہاں گئے۔ یہ دونوں اسکول کرائے میں چل رہے ہیں اور وہاں جو ہے ان کے کرایہ میرا خیال ان کو نہیں مل رہا ہے مالک کو، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں آج انہوں نے اسکول بھی بند کیا اور بچوں کو یہاں سے نکالا۔ سمجھ گئے، یہ تو کرایہ والے اسکول میں تو یہ تو چلے گا سر۔ اسکول خالی کروانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک خاتون ٹیچر کا کہنا تھا جو ہمارا اسکول ہے یہ رینٹڈ بلڈنگ ہے تو گورنمنٹ کا اسکول، لیکن اس کی رینٹ جو ہے گورنمنٹ پے کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وقت پہ اس کا رینٹ پے نہیں کرتی، اس کی وجہ سے مالک مکان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا کہ کافی عرصے کا رینٹ جو ہے جمع ہو چکا تھا جو کہ اس کو نہیں مل رہا تھا، اس نے اسکول بند کر دیا تھا۔ پھر ہم بہت مشکلات کا سامنا کر کے بڑی مشکلات کے بعد جا کے اسکول کھلا تھا اور اس کی وجہ سے اسٹرینتھ کم ہو گئی تھی۔ اب سردیوں میں حال بارشوں کے دوران، برف باری کے دوران اسکول کی بلڈنگ گر گئی تھی، اس میں ہم نے اتنی بڑی پریشانی اٹھائی، خدا کر کے تھوڑا سا بلڈنگ کی دوبارہ حالت درست ہوئی ہے تو اب پھر سے یہ نیا ایشو آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میرا رینٹ نہیں دے رہی گورنمنٹ، اس لیے آپ میری بلڈنگ خالی کریں، اور آ کے انہوں نے اسکول خالی کروا دیا اور ہم بھی مجبور ہیں اور وہ بھی مجبور ہے کہ گورنمنٹ اس کو پے نہیں کر رہی ہے۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ، معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مالوٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 11117834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.